اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کو خوش آمدید۔ دوران زچگی، دوران پریگننسی، دوران گیسٹیشنل پیریڈ بٹوین 9 months جس سے ایک ماں گزرتی ہے زائگوٹ کی فارمیشن سے ہو کر فیٹس کے بڑا ہونے تک، 3rd month میں اس کی وائٹل سائنز آنے سے لے کر اس کے جو فیٹل لینتھ گرو ہونے میں 6 inch سے 12 inch آنے میں، بائی دا ٹائم فرسٹ 3 months اور لاسٹ 3 months میں احتیاط کے ساتھ جب یہ 9 مہینے پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں جس سے پریگننسی کا ٹینیور کہتے ہیں، اور جب یہ گیسٹیشنل پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو عموماً 9 ماہ کے بعد وہاں ڈیلیوری ہوتی ہے، چاہے وہ آپریشن سے ہو چاہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو۔ اس 9 months کے پیریڈ کو بڑی احتیاط سے گزارنا چاہیے۔ چند ایک باتیں احتیاط کر لیں، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو بھلائے جا رہے ہیں، اور بھلانے کی وجہ سے ہم مصائب کا شکار ہوتے ہیں، اور جب مصائب کا شکار ہوتے ہیں تو ہم میڈیسن سے علاج ان کا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کی احتیاط کرتے تو آج یہ علاج کی نوبت ہمیں پڑتی ہی نہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے بزرگوں کی جن باتوں کو بھلا دیا، تمسخر مذاق لطیفہ بنا دیا ہے، اسی کا ہم خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ ان میں سے یہ بات ہے کہ 9 مہینے میں ہمارے بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت کے لیے شروع کے 3 months اور آخری کے 3 months بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اچھی پریگننسی شروع کے 3 months اور لاسٹ 3 months میں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ پریگننسی کا کمرہ جتنا اچھا بنے گا اس کے بعد کی پریگننسیاں اسی یوٹرس میں سماتی ہیں، اسی فیٹس میں آتی ہیں۔ اسی لیے پہلی پریگننسی جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی باقی پریگننسیاں بھی اچھی ہوں گی۔ یہ آپ کو گائناکالوجسٹ اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے گی، اور اگر آپ کو قواعد پتہ ہوں تو وہ تو اور اچھے طریقے سے آپ کو ایکوائر کرے، اور آپ کا حق ہے یہ جاننا، خصوصاً وہ نئے شادی شدہ جوڑے جو شادی کے مومنٹوں پر پہنچ رہے ہیں، ان کو تو ضرور کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور لینی چاہیے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اس کو حیا کی بات نہیں ہے، یہ علم ہے، اس کا علم ہونا آپ پر ضرور ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اور علم حاصل کرو، اور آگے اور فرمایا ہے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے ریلیونٹ علم والے سے اس کا سوال کرو۔ اب آپ ایک گائناکالوجی کا سوال آرتھوپیڈک سے نہیں کریں گے، ایک نیورولوجی کا سوال آپ پیڈیاٹرک سرجن سے یا پیڈیاٹرک پیڈیٹرشین سے نہیں کریں گے، پیڈیاٹرشین کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے ریلیونٹ فیلڈ والے سے بات کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کیمیکل انجینئر میکینیکل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ 9 months کے دوران میں جن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے اس میں فرسٹ 3 months بہت اہم ہیں، کیونکہ یہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بیبی ابورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور لاسٹ 3 months اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی نیگلیجنس تو نہیں ہوگی کہ کہیں اس سے بیبی پری میچور یعنی قبل از وقت پیدا نہ ہو۔ یہ بھی دونوں جوڑوں کے لیے اور خصوصاً ماں کے لیے لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے، بیبی کے لیے بھی لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے۔ اکثر جوڑوں کے ہاں وہ بچے جو ڈیلیوری کے بعد مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، ان کی اور ملٹیپل ریزنز کے علاوہ بھی آپ کی گائنی آپ کو بہتر طور پہ بتائے گی۔ ون آف دی مین ریزنز، ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے فرسٹ 3 months اور لاسٹ 3 months میں نیگلیجنسز ہوئی ہوتی ہیں، غفلت برتی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پری میچور ڈیلیوری سے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، یا وہ انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں، یا وہ ڈیلیوری کے بعد جن کی کچھ عرصے کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے، وہ دوران زچگی کی غفلتوں سے، ویکسینیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے، یا بد احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر دوران زچگی زچہ کو چاند گرہن میں نہیں آنا چاہیے، بالکل اندھیرے کمرے میں رہنا چاہیے۔ ہماری مائیں، ہماری نانی دادیاں تو فرسٹ 3 months لاسٹ 3 months میں زچہ کو بالکل دھوپ میں آنے نہیں دیتی تھیں، مطلب وہ چڑھتی سورج میں آتی تھی، بس اشراق کی نماز پڑھتی تھی اور اس کے بعد اس کو کمرے میں بھیج دیتی تھیں۔ ان کو ہر چیز وہاں ملتی تھی، گھر میں وہ سارے کام کرتی تھیں اور کام کرنے بھی پڑتے تھے کیونکہ اس سے فیٹس کی ایکسرسائز رہتی تھی، لیکن روشنی میں نہیں آنے دیتے تھے۔ ناٹ بلب یا ٹیوب لائٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں،
سن لائٹ کی، الٹرا وائلٹ ریز کی بات کر رہا ہوں، وہ رحم پر، فیٹس پر، ان کے پیٹ پر پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ پھر دوسری چیز، سفید چادر ان کے لیے لازم ہوتی تھی، خصوصاً اگر گھر سے باہر جاتی تو سیاہ چادر ان کے لیے لازم ہوتی تھی۔ یہ وہ احتیاطیں تھیں جو ہماری برصغیر پاک و ہند کی ہمارے بزرگ نانیاں دادیاں بچوں کو سکھاتی تھیں، تو بچے صحت مند آج اسی صحت مند جنریشن، بچوں کی جنریشن کی وجہ سے ہی یہ نسل جنریشن صحت مند پیدا ہو رہی ہے، اور اب اس نئی جنریشن کی بد احتیاطیوں کی وجہ سے لوگوں کی اگلی جنریشن تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ کس طرح سے؟ بے اولادی ہو رہی ہے، کرپلنگ آ رہی ہے، معذور پیدا ہو رہے ہیں، لمفوما کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، اندھے پیدا ہو رہے ہیں، جینیٹک بورن ڈیزیزز کے ساتھ اور برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ بد احتیاطیاں کرتے ہیں۔ یہ کریڈٹ ہمارے بزرگوں کو جاتا ہے جنہوں نے احتیاط کرائیں، تو ہمارے بزرگوں کی ان کی بعد کی نسل اچھی پیدا ہو گئی، جن کے بعد کی ان کی اگلی نسل آج ان پر تمسخر لطیفہ بنا کر بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں، اور ہر چیز کو اللاجیکل کہہ کر نعوذ باللہ اس کے خمیازہ اور نتائج نقصانات بھگت رہے ہیں۔ اسی میں زچگی کے دوران میں ایک اور متھ ہے جو کہ حقیقت ہے، اٹس ناٹ ایکچولی اے متھ، اٹس اے مسٹک فیکٹ، کہ قینچی کا، لوہے کا یا تیز دھار چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے زچہ کو، تھرو آؤٹ 9 months نہیں کرنا چاہیے، کٹنگ نہ کرے، کٹنگ بورڈ نہ کرے، کسی چیز کو کاٹے نہیں، نہ صرف چاند گرہن کے دوران ہی نہیں بلکہ تھرو آؤٹ پریگننسی ہی کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے زچہ کو۔ یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ زچہ کو 9 months کے دوران میں مچھلی نہیں بنانی چاہیے، زچہ کو 9 months کے دوران میں بڑے کا گوشت تو کھانا ہی نہیں چاہیے، گھر میں آنا نہیں چاہیے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے جو بزرگ گھرانے تھے، کبھی ان کے گھر میں گائے کا گوشت نہیں آیا، وہ گائے کا گوشت کھانا پسند ہی نہیں فرماتے تھے، وہ یہ جانتے تھے سرکار نے کبھی نہیں کھایا تو ہم کیوں کھائیں۔ سرکار نے اس کو حرام نہیں فرمایا لیکن کبھی پسند بھی نہیں فرمایا۔ مولا علی نے فرمایا گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اس کے دودھ میں شفا ہے، تو پسند نہیں فرمایا۔ اگر آج برصغیر پاک و ہند کے مسلمان یہ مسئلہ سمجھ لیں تو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمانوں کا یہ مسئلہ تو ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے کہ نعوذ باللہ وہ جس کی پوجا کرتے ہیں مسلمان، اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، یہ مسئلہ دونوں مسلکوں کے لیے، دونوں ریلیجنز کے لیے ایک باہمی محبت پیدا کر دے گا۔ برصغیر پاک و ہند میں 47 سے پہلے کے مسلمان کیوں نہیں لڑتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کے مندر کا احترام کرتے تھے، وہ ان کی مسجد کی صفائی کرتے تھے۔ یہ نئی نسل اب ان لاجکس کو نہیں سمجھتی ہے۔ اسی طرح زچہ کو 9 months کے دوران میں سانپ کا تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، کالی بلی کو کراس نہیں کرنا چاہیے، بجلی کڑکتی کے نیچے نہیں آنا چاہیے، اس کو فرسٹ 3 months اور لاسٹ 3 months میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ درمیان کے جو ایرا ہے اس میں ٹریول تو کر لے لیکن ایسا سفر ہو جس میں اس کو جھٹکے نہ لگیں، ٹربولنس نہ ہو، اور خصوصاً ایئر کا سفر تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر زچہ کو مہینے میں ایک بار سمندر پہ تو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آسمانی نظر کی کاٹ ہوتی رہتی ہے۔ آپ کے مرکزی شہر کے سید کے دربار پر تو مہینے میں ایک بار ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ان کی دعا سے اگلی نسل آل رسول سے محبت کرنے والی، بزرگوں اصفیاء قلندروں کی چاہنے والی ہوگی۔ جو زچہ بھی، جو پریگننٹ لیڈیز بھی زچگی میں جو عبادت کریں، جو قرآن پڑھیں، جو نماز پڑھیں، جو صدقہ کریں، جو خیرات کریں، ان کی اگلی نسل بھی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ یہ ہواؤں میں اڑانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پسند باتیں ہیں جس کا احتیاط اور ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو ان کو ورثے میں سبمٹ کرنا اور اس بات کا اقرار اپنی وصیتوں پہ کرنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔